عربیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ عرضی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر، آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا، اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، ایک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں، حاضر کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آغا۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہدارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغ گوش ملیں گے۔
یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور بلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا. آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہے، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب تک ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواضع. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں جہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی باؤں نے آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا کیا؟ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے. بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ. اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں. ایک اونٹنی، ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتے. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر. یہ نظام چاہیے آج نوع. اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائی. ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہے. اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے. انسان رستد یک بنتا استاد در بندے جگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا
کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے کہا ہے وہ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قریل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹھیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجیے، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجیے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے، نصف صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اور عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر پڑے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجیے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا کسی خطے سے تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان سبوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو اسٹاپ کو وہی ہے آیا پاسماں مل گئے کعبے کو صنم سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مسجد سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ دو امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائے، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے، کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ماں صلبوہ وما قتلوہ۔ لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو سلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتی ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں، الربع الخالی، بدترین سے وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گا، ورنہ عام صحرا کے اندر اس کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں۔ تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھے۔ وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہوئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھی کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے، وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود۔ اب یہ اسلامی بستی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے،
لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی۔ تو ان میں سے کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہوئی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہو، پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی۔ اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اور مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین۔ لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا۔ پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے۔ حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پگھوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کی یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا ہے۔ اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، ثم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا، اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے، ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم، ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی۔ یہ سارے معجزات مستثنیٰ شخص، ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی ہے جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی نہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کیوں کیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے۔ اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہے، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھ میں آئے گا، عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھ میں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے، کیونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت مشرقی حصے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس پہ سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگایا جاتا۔ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے، لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی، اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا۔ یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے،
اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال بنے ہوئے. کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ ہے. کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر. لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے. جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں. یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر، اور اب جو آنا ہے آرمگیدان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے. اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا. کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا. لیکن ٹوائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس نیکسٹ سینچری کی، 21st سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، اس نے کہاں یہ بات کہی. تو یہ ہے، یہ بات جان لیجئے. اور مڈل ایسٹ میں بھی گریٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے کوئی، ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہیے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کی جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں اعلی کار، ان کے ہاتھ میں آنا ہے. میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی، اس کو باقی رکھا گیا، اسے یہ موقع دیا گیا ہے. اس نے اسرائیل بنا لیا. تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت میرے نزدیک اللہ عالم حکمت خداوندی سے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہوگا. سوائے اس کے چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا. انہوں نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آگے اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا. حالانکہ وہ پرو یہودی ہے. وہ جتنے بھی یہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں، یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، ان کے بڑے سپورٹر ہیں. تو لیکن اس نے لکھا ہے اینٹی کرائسٹ ول بی اے جیو. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسٹریڈیمس کا بڑا چرچا ہو گیا تھا. اس کی جو ہے اوپریشن، اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جدوجہد ہے، وہ ساری دفاعی جدوجہد تھی. ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے. بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شریف تھی. اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہے وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغام بر. وہ 1906 میں تھے انڈیا میں موجود، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے. اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر. پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے. اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ نیچے لگ کر رہ جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے. اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر کے جو مصنف، وہ اہم ترین کتابیں ہیں 3 مسلم انڈیا کی
پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوجوان، وہ ملے محمد علی جناح سے۔ اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا، محمد علی جناح، اور اس نے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے، یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے، تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں؟ لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ، اینڈ دیٹ واز 1930۔ اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا، اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنے والا ہے، اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا۔ ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو۔ یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی، اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا، تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا، رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہاں ہے مرثیہ بھی کہا، اقبال کی یہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی، 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ، عمرانی دلائل، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ، بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا،
ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی. اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی. ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھایا. یہ انجیکشن ہے پازیٹیو مقصد کا. اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی. ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ. لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی. 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں. جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان. اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے. تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلم لیگ اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی. جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ. پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ. صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی. ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی. اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان. 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر. یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور 2 قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی. جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا. لیکن جو آپس کی خوریزی ہوئی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر ہوئے، اور پھر عظیم خوریزی، بربریت، وحشت. معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ ابھر آئے. وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ دوسروں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے. لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا، اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے. تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے. وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20, 25, 30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں. کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا. اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی. پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے. پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا. اٹ واز اے ریئیکشن. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں. ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے. میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا. اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے. میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک موجود ہے. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یا آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. You must know what you are doing.
بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا ہوں. یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے, پنڈت نہرو, اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا, تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا. 3 جملے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے. بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے. دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد, جینیس, اس میں کوئی شک نہیں, اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا. کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان 3 زونز کے مشتمل ہوگا, آزاد ہوگا, مرکزی حکومت ایک ہوگی, ایک ویسٹرن زون, ایک ایسٹرن زون, ایک سینٹرل زون. تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان, ایک مشرقی پاکستان, ایک نیچے بھارت. سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے, تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی, فورن پالیسی ہوگی, بجٹ ہوگا, مالیات کا معاملہ ہوگا, ڈیفنس ہوگا, یہ ان کے پاس ہوگا, کمیونیکیشنز ہوگی. باقی یہ ریجنز جو ہے ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں, اپنی معاملات چلائیں, اپنے قوانین بنائیں. ایک شک اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو, کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا, علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا. گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم. قائد اعظم نے مان لیا, تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا. اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درج بددل ہو چکے تھے, قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی. تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں؟ نہیں. پنڈت جی ہو گئے صدر, اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات تو سچی تھی, نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مسئلہ بھی سے وہ رندے بادہ خار. اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت. اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیت نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانتے, یو آر گوئنگ بیک. تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے, سمجھ گئے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں, وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے, انگریز سے بھی دے, ہندو سے بھی دے, تیرے دین کا بول بالا کریں گے, ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے, تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے. حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو. تاریخ بدل جاتی. یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے, لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان, اور وہ 27ویں شمشیر رمضان مبارک کی. یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا, تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے, ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی. تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں طاقت دے, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر وہ دیکھے گا تم کیا کر. وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے, دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے. بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا, اس وقت پاکستان لفظ تو استعمال نہیں کیا تھا, وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے.